السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے سیریز بچے ہیں سوال تو کریں گے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکتوبر کا لاسٹ ویک ہے اور اس ویک کی جو ہماری تھیم ہے وہ ہے آداب مجلس، گیدرنگ مینرز، گیدرنگ ایتیکیٹس۔ تو دیکھتے ہیں بچوں کے پاس آج کی تھیم سے ریلیٹڈ کیا کوشچنز ہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از ہادیہ، آئی اسٹڈی ان کلاس 6. I am the student of Direction School and Campus 1. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، تو ہم ان سے بات چیت کیسے کریں؟ جزاک اللہ۔ جی، سوال ہوا ہے کہ جب ہم کسی دعوت میں جائیں، کسی پروگرام میں جائیں تو وہاں لوگوں سے بات چیت کیسے کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اس گیدرنگ میں انوالو کیسے ہوں۔ تو دیکھیں، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں نا، ابھی تو آپ بچے ہیں، تو ابھی تو آپ صرف جاتے رہیں، آپ جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب سے جان پہچان بھی ہو جائے گی، اور جب سب سے جان پہچان ہو جائے گی تو سب سے بات چیت بھی شروع ہو جائے گی، اور پھر جب آپ تھوڑا بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ لوگوں سے خود انشاءاللہ کمیونیکیٹ کرنے لگیں گے، ان سے آپ بات چیت خود بخود کرنے لگیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ ابھی آپ کی جو ایج ہے اس ایج میں بھی آپ کمیونیکیشن کرنے کی، بات چیت کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اور وہ کوشش کس طرح کریں گے کہ آپ جب بھی کسی دعوت میں جائیں، کسی پروگرام میں جائیں، کسی ایونٹ میں جائیں تو کوشش کریں کہ آپ سب سے سلام لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ اور سلام کیسے کرنا ہے؟ مسکرا کر، اچھے انداز سے۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا آپ کا لوگوں سے کمیونیکیشن کرنے کا، لوگوں سے بات چیت کرنے کا، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ جو اسکل ہے، کمیونیکیشن اسکل، انشاءاللہ یہ ڈیولپ ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی گیدرنگ میں انوالو ہونا سیکھ جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں گے اور انوالو ہو سکیں گے۔ اچھا، یہ سلام تو ویسے ایسی چیز ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو سلام کرنا ہے۔ آپ کسی ایون شاپ پر بھی جاتے ہیں کوئی چیز لینے تو وہاں پر آپ کو جا کر پہلا کام سلام ہی کرنا ہے۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول کے باہر گارڈ ہیں، ان سے آپ سلام کریں۔ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان سے آپ سلام کریں۔ آپ کی ٹیچر ہیں، ان سے آپ سلام کریں۔ اسکول بھی تو بیسکلی آپ کی ایک گیدرنگ ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بھی تو آپ کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ بھی آپ سلام کی عادت کو اپنائیں اور وہاں سلام کی عادت کو عام کریں، تاکہ دوسرے بچے بھی آپ سے یہ جو ہے وہ عادت سیکھ سکیں اور وہ بھی لوگوں کو سلام کریں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز تو ہم نے سیکھ لی کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہے تو اس مجلس میں ہم نے سلام ضرور کرنا ہے۔ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ان سے سلام کریں۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی کسی پروگرام میں جائیں، کسی ایونٹ میں جائیں، کوئی بڑا آئے، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی بڑا آئے تو آپ نے اس سے کھڑے ہو کر ملنا ہے، اور اسی طرح اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہو تو آپ نے ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ادب ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی شخصیت اچھی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، جب بھی کسی پروگرام میں جائیں، کسی دعوت میں جائیں تو کھانے کے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کھانا اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کھا سکیں، کیونکہ رزق کو ضائع کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ جی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، this is Himatan. I am the student of Direction School and Campus 1. I read in class 2. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ پروگرام میں لیٹ آتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے ہیں، ہر بار ہی، ہر پروگرام میں ہی وہ لیٹ آتے ہیں۔ دیکھیں، وقت کی پابندی بہت اچھی چیز ہے، اور لیٹ تو کسی بھی جگہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اسپیشلی جب آپ کو کسی نے دعوت دی ہو، آپ کسی ایونٹ میں جا رہے ہو، کسی پروگرام میں جا رہے ہوں، تو وہاں تو لیٹ ہونا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے اس نے آپ کے لیے دعوت تیار کی ہوتی ہے، آپ کے لیے انتظامات کی ہوتے ہیں، آپ کے لیے ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پر لیٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا امپریشن کیسا پڑے گا؟ اس کی نظروں میں آپ کی شخصیت کیسی ہو جائے گی؟ آپ کی پرسنالٹی اس کی نظر میں کیا رہے گی؟ اس کی نظر میں تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی اور آپ کی عزت بھی کم ہو جائے گی۔ اور پھر اگر یہ چیز بار بار ہو، آپ بار بار لیٹ جائیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کو کتنا ڈیمیج کرے گی۔ اور پھر اسپیشلی جو دعوت ہوتی ہیں، اسپیشلی جو فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، کلوز گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں،
تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو لیٹ آتا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور باقی سب اس کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یوں لیٹ آنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ کتنا نقصان ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے اور دوسرا آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. پھر یہ ہوگا کہ اگر یہی عادت رہے گی تو پھر لوگ آپ کا خیال نہیں کریں گے. اور پھر اسپیشلی آپ تو چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بھی اسکول جاتے ہوئے ٹائمنگ کا خاص خیال رکھنا ہے. اسکول ہو, آپ کا مدرسہ ہو, آپ کا ٹیوشن سینٹر ہو, جہاں بھی آپ جائیں ٹائمنگس کی آپ جو ہے وہ پابندی کریں, ٹائمنگ کو فالو کریں, کہیں بھی لیٹ نہ ہوں. اور اسپیشلی جب ہم پروگرامز کی بات کرتے ہیں, دعوت کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک تو چیز ہے جو وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے, پلاننگ کرنی ہے کہ مجھے گھر سے کتنے بجے نکلنا ہے, کتنے بجے پہنچنا ہے. تو جب آپ کسی بھی ایونٹ میں جائیں تو ایک تو آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, پلاننگ کرنی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کسی بھی ایونٹ میں جانے سے پہلے کرنی ہے وہ ہے آپ کی ڈریسنگ. جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ زیادہ تر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, آپ کو پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے, اور اگر آپ کسی ایسے پروگرام میں جا رہے ہیں جہاں محفل ہے, نعت خوانی ہے, تو پھر آپ کو اپنی ڈریسنگ کو وہاں پر بھی تبدیل کرنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ جس بھی ایونٹ میں جائیں, ایک ٹائم کی مینجمنٹ پلاننگ اور دوسرا آپ کی ڈریسنگ. تو ان دونوں چیزوں کا کسی بھی پروگرام میں جاتے ہوئے خاص خیال آپ نے رکھنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا لاسٹ کوسچن کس کا ہے اور کیا ہے. السلام علیکم, میں نیم از انیتا, اسٹڈنگ کلاس 5. میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے شور کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی شور کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ کسی گیدرنگ میں ہوں, کسی پروگرام میں ہوں, کیونکہ جب آپ وہاں پہ شور کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ تو آپ کو بدتمیز سمجھیں گے, آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی. اور پھر ایک اور اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ شور کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کے پیرنٹس نے, اس کے ٹیچرز نے اس کو سمجھایا نہیں ہے, اس کی تربیت نہیں کی. تو انگلی کس پر اٹھے گی؟ آپ کے پیرنٹس پہ. انگلی کس پہ اٹھے گی؟ آپ کے ٹیچرز پہ. تو کہیں بھی آپ کو شور نہیں کرنا, اور اسپیشلی اسکول میں بھی آپ نے شور نہیں کرنا. بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسکول میں بہت زیادہ شور کرتے ہیں, اور پھر جب کوئی انہیں کچھ کہہ دے, کوئی انہیں ڈانٹ دے, تو پھر وہ آگے سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی برا رویہ ہے, ٹھیک ہے. اور آداب مجلس میں سے ایک ادب یہی ہے کہ آپ شور نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہو, کسی پروگرام میں, کسی ایونٹ میں کسی سے بات کر رہے ہوں, تو آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ اونچی نہ ہو تاکہ دوسرا آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات کر رہا ہو, آپ سے بات کر رہا ہو یا اوور آل سب سے بات کر رہا ہو, تو اس کی بات غور سے آپ نے سننی ہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ نے اس کی بات بھی نہیں کاٹنی. تو شور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنی. کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات غور سے سننی ہے, اور کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات نہیں شروع کر دینی. تو یہ 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کسی بھی گیدرنگ میں, کسی بھی پروگرام میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ سب باتیں آداب مجلس کا ہی پارٹ ہیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, اور چھوٹے بچوں کو یہ پروگرام ضرور دکھائیں. اور اگر آپ کوئی بچہ سوال کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے, اس پہ آپ بھی ویڈیو کی صورت میں سوال ہم سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ.